تو یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ انبیاء کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی ایک بات ایسی ہے کہ جو دیگر انسانوں کے پاس نہیں ہے. یعنی جب خدا کسی انسان کو منتخب کرتا ہے کہ اس کو نبی یا رسول کے طور پر یہ شخص زندگی میں آئے گا، تو خدا کی طرف سے ایک پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی فطری ہدایت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، عقل اس کی شفاف ہوتی ہے، اس پر یہ سارے پردے نہیں پڑے ہوئے ہوتے. لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو رستہ خدا نے انبیاء کے لیے کھولا ہے وہ ہمارے لیے بند نہیں ہے. صحیح ہے، یہ صحیح اہم بات ہے. یہ اہم بات ہے، یعنی کہ جیسے ہمارا جو ایک تصور ہے نا کہ وہ کچھ اور ہیں اور ہم کچھ اور ہیں، یہ غلط ہے. یہ والی صحیح بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یعنی اس رستے کو جس طریقے سے اپنانا چاہیے، ان معاملات کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے، تو وہاں پر ہمیں ظاہراً ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہاں، مطلب ایک خدا کی مدد. لیکن وہ خدا کی مدد بھی جو ہے نا وہ اپنے کچھ اور بہت ساری چیزوں کو لے کر آتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک بات جو ہم بالکل واضح طور سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کہ ان کے لیے جو یہ مدد ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ آسانی سے نہیں آتی، بلکہ یہ بہت سختیوں کے ساتھ آتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جی جی سر بتائیں، جی جی سختیاں ہیں نا. یعنی کہ اگر حضرت موسیٰ کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مرسلین میں سے قرار دیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس رسالت کے مقام تک پہنچ کے کہ جب وہ طور ہے تو وہ کوئی ایزیلی تو نہیں پہنچے وہاں تک، بہت سختیاں اٹھائیں، ہستیاں اٹھائیں. بہت مراحل. تو لیکن اب یہاں پر جو ایک بات ہم کو نظر آ رہی ہے کہ اگر اس کا 1-2% سختی بھی ہمارے اوپر ڈال دی جائے تو ہم برداشت کر پائیں گے؟ نہیں. نہیں برداشت کر پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایک چیز ہے جو ڈس بیلنس ہو رہی ہے، یعنی ہماری ذات میں کوئی کمزوری ہے کہ جس کو یعنی لوگ کہہ رہے ہیں نا، جو لوگوں کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، جی وہ تو منتخب ہو گئے. تو جی منتخب سر ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ایک عامیانہ جملہ بول رہا ہوں کہ ان کی تو لاٹری کھل گئی. جی خدا کی طرف سے ان کو جو ہے نا وہ ہر فیسلٹی مل رہی ہے، اور ہم غیر منتخب شدہ ہیں تو لہٰذا ہم پڑے رہے ہیں کہیں پہ، خدا کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یعنی کہ وہ منتخب ہوئے ہیں تو اپنی کسی کوالٹی کی بنیاد پر منتخب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اور صحیح بہت اہم بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا انتخاب یعنی ظاہر ہے کہ بلکہ ہر جگہ پر کوئی بھی انسان، ایون نبی اور امام نہ بھی ہو، لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی بلند مقام حاصل کرتا ہے، علم میں، ہنر میں، عارف ہے، سائنٹسٹ ہے، کوئی اور یعنی اعلیٰ معیار کا انسان ہے، تو آپ سمجھ لیں وہاں بھی یہ خدا کا انتخاب اور اسپیشل مدد کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن وہ جو انتخاب ہوتا ہے نا وہ علم خدا کے مطابق ہوتا ہے. خدا کے علم میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس بندے کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، صحیح یہ کس معیار کا انسان ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ انتخاب ملکوتی ہے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوتا ہے اور علم خدا میں واقع ہوتا ہے. لیکن وہ کوئی الٹپ نہیں ہے کہ کسی کو ایڈوانٹیج مل گیا، کسی کو ڈس ایڈوانٹیج رہ گیا. تو وہ چیز آگے جا کے ثابت بھی ہو جاتی ہے کہ دنیا صحیح کی زندگی میں جب ہم سب لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس زندگی میں آگے جانے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ ہر شخص پر خود اس کا اپنا معیار اور مقام روشن ہو جائے. صحیح ٹھیک ہے، ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس معیار پر ہیں، ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے، ہمارے اندر کیا لیول ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے پاس شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا کہ میں تو یہ تھا اور ہم کو یہ مل گیا. نہیں، آپ کہاں کہاں ہیں اس درجے پہ. صحیح تو یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ہم کہیں کہ جی ہم نہیں تھے، اور تو کیا ہم میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یعنی جن لوگوں کو ایون ہم بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول کے ساتھ یہ کیا وہ کیا،
भाग गए, फलां हो गया। जितना उन्होंने सपोर्ट किया हम उतनी भी सपोर्ट करने के काबिल हैं? नहीं सही। इतनी काबिलियत रखते हैं आप जिनको हम बुरा कह रहे होते हैं? लेकिन बहरहाल यानी जैसे हम देखेंगे कि बनी इसराइल जो भी उनकी नालायकियां थी, लेकिन हजरत मूसा के साथ खड़े रहे इतनी तकलीफें उठा के। जी सर। युज़ब्बिहूना अबनाअहुम व यस्तहय्यूना निसाअहुम के मरहले से गुजरे। हम गुजर पाते हैं? हमारे 200-400 लोग मरते हैं तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, दिमाग का बैलेंस आउट हो जाता है। सही। होता ही नहीं होता? जी हमारी सर नजरों ऐसे। के सामने की बातें हैं ना। हम कहाँ उस युज़ब्बिहूना अबनाअहुम के मरहले से गुजर सकते हैं? सही। या जिन लोगों ने जो रसूल के साथ थे मक्की जिंदगी में जो सख्तियां उठाई, या जिस तरीके से जंगों में गए और एक तादाद साथ रही और मुजाहिदा किया, सब में कहाँ है हमारे अंदर वो चीज़ें? ठीक है, बोलने को था आप अपने घर में बैठ के जिसको जो दिल चाहे बोल दीजिए, वहां कौन पकड़ रहा है? लेकिन अगर आप इंसाफ की नज़र से देखें तो आपको हर जगह जो है ना खुदा का इंतखाब हक नजर आएगा। बिल्कुल सही। कि जो लोग जहाँ पर जिस जगह के लिए मुंतखब हुए, या जिसको जो एलिवेशन मिली, या जिसका जो मकाम है, तो वो डिजर्व करता है उसको। और जिसको हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि खुदा ने हमें उससे महरूम कर दिया है या हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। जी। सही सही। ठीक है सर बिल्कुल सही। जिनको खुदा ने इंतखाब किया उनकी कैपेबिलिटी देखकर, उनकी हाँ अंदर उनके, खुसूसियत देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीज़ नजर आती है जब, यानी कि जब लोग दुनिया में आते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, तो वो बात नजर आती है। ठीक है, यानी कि खुदा की वो अदालत में, जी। खुदा की अदालत है ना, खुदा ने जिसमें देखी जो खुसूसियत उसे वैसे ही जी बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकियों के लिए दरवाजा बंद नहीं किया है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जी सर ठीक है, बिल्कुल। जब हमको एक इख्तियारी जिंदगी में भेजा है तो इस इख्तियारी जिंदगी में भेजने का असल मकसद ये कि बढ़ाओ अपनी कैपेबिलिटी, आगे आओ। ठीक है, अभी तुम यानी कि इस वक्त तुम वो नहीं थे, यानी जैसे दुनिया में हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो अपनी मेहनत करते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो ये दुनिया की जिंदगी जब मैदान अमल है, इख्तियार है, तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि भाई ठीक है, अगर तुम अपने आप को देख रहे हो कि तुम्हारी अहलियत कम थी, अभी तुम में नालायकी ज्यादा है, अपनी लियाकत बढ़ाओ। उसको भी नहीं रोका। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। यानी सर अगर मैं अपनी एबिलिटी को बढ़ाऊं खुदा की रजा के लिए और उसके एहकाम पर जी उसी जी तरह अमल करूं जिस तरह वो चाहता है, तो जी मैं भी उस दर्जे पे पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। और जो मैं आप लोगों को बार बार जो बात आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि आपको मेनली सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए कि अपने आप के साथ सच्चे रहें। सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट है और यही हम पूरी नहीं कर पाते। बिल्कुल सर। हम अपने आप के साथ सच्चे और ऑनेस्ट नहीं रह पाते अपनी जिंदगी में। बस इतनी सी बात है। तब हम अपने आप को जज नहीं कर पाते कि हम सही हैं या गलत हैं अपने नहीं, आप ये पे। नहीं कि देखिए मैं तो इतनी पेचीदगियों में जा ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ एक सादा सी बात कह रहा हूँ कि देखें, हम सबको अपनी जिंदगी में सही और गलत समझ में आता है ना। बिल्कुल। आते हैं ठीक सर है, बिल्कुल आते। लेकिन हम जो सही समझ में आता है उसका साथ नहीं देते, और जो गलत समझ में आता है उससे अपना दामन अलग नहीं करते। और यही हमारे डाउनफॉल की असल वजह है। इसी वजह से हम ऊपर नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं जाते। सही।
مطلب ہمیں پتہ ہے مثال کے طور پر کہ اتنے سارے جو چیزیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں یا لوگ جس میں لگے ہیں سب غلط ہے، ہمیں پتہ ہے، اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں مل رہا کسی کو، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے یا لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ رستہ حق ہے، یہ اہل حق ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے جانے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ وہاں ہمیں تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں، وہاں مجمع نہیں ہے، وہاں پہ گلیمر نہیں ہے، وہاں پر شوشہ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں یار وہاں ہم جائیں گے تو تنہا ہو جائیں گے، وہاں جائیں گے تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی ہماری تعریف نہیں کرے گا، کوئی ہماری یہ سب ہو رہا ہے زندگی میں، یہ نہیں ہو رہا ہماری، ہم اپنی زندگی میں یہ سب کرتے رہیں یا نہیں بتائیں. بالکل سر، بالکل ایسے جی ہی. سر، تو پھر ایسے ہی. تو دروازے تو ہم خود بند کر دیتے ہیں اپنے اوپر. یعنی یہی تو زندگی کے چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں، اور مین امتحان ہے ہی یہی کہ تم سچ کو. اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی کسی کو بلندی ملی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ملی ہے. یعنی کہ ابھی بھی ظاہر ہے ویسٹ اب تو اب بہت کرپٹ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن آپ اگر اس ماحول کو دیکھیں گے نا، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی دوسرے جو ہیں کافروں کو خدا اتنا نواز رہا ہے اور مسلمانوں کو خالی مصیبت ہے. بھائی یہ والی ساری کوالٹیز جن کی بنا پر خدا نوازتا ہے کسی قوم کو، یہ آپ سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہیں، صحیح. کہیں زیادہ پائی جاتی ہیں. یعنی میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جب تھا تو میں ایک چیز کو دیکھ کے مجھے بہت اسٹرائک کرتی تھی یہ بات کہ یعنی کہ میں جب ریلیجس اسفیئر میں آ کے گفتگو سنتا ہوں تو زیادہ تر لوگ اپنی فرقے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے پر ان کا سارا زور جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب میں کسی اچھے سائنٹسٹ کو یا اس طرف آ کے دیکھتا ہوں تو وہ بات کرتے ہیں ایکسپلوریشن آف ٹروتھ کی، وہ بات کرتا ہے نیچر کی، وہ بات کرتا ہے یونیورس کی، وہ بات کرتا ہے ورلڈ آف کریشن کی. مجھے اس وقت بھی یہ چیز بہت اسٹرائک کرتی تھی کہ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جو مذہبی مقرر یا خطیب ہے اس کو خالی اپنی تعریفیں کرنے سے اور اپنے فرقے کی اچھائی کرنے سے یا دوسروں اپنے مقابل کی برائی کرنے سے فرصت نہیں ہے. اس کے پاس یعنی سچ اور حق کو تلاش کرنا جو ہے نا، یہ والا ٹاپک یا یہ مضمون ہی اس کے نصاب سے خارج ہے. بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی سر، بالکل سر. بالکل صحیح. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جن چیزوں پر خدا عظمت دیتا ہے ان میں سے کچھ بھی تو ہم نہیں لے کے چلتے. مطلب ویسٹ کا جو مین سلوگن ہے ڈو دا رائٹ تھنگ، یہ مین سلوگن ہے، ٹھیک ہے، جو اب مطلب اب خراب ہو رہا ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، خراب ہو رہا ہے. اور اس میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہم لوگوں کا بھی ہے کہ جب ہم نے یہاں انویٹ کر دیا ہے تو ہم اپنے ساتھ اپنی عادتیں بھی لے کر آ گئے. تو ڈو دا رائٹ تھنگ، ہمارے یہاں کتنے لوگ کہتے ہیں ڈو دا رائٹ تھنگ؟ آپ نہیں کہہ سوچیں رہے نا. سر. میرا فرقہ رائٹ ہے بس، ٹھیک ہے، میرے خاندان والے رائٹ ہیں بس. یہی رائٹ رائٹ اور رانگ کا معیار کیا ہے؟ مائی فیملی، مائی فرینڈز، مائی سیکٹ، یہ رائٹ اور رانگ کا معیار جس کی خدا نے شدید مذمت کی ہے. اس صفت کا نام ہے عصبیت، کہ انسان جو ہے حق کو دیکھے بغیر خالی گروہوں کی بنیاد پہ فیصلے کرے. اور رسول خدا کی حدیث ہے، اور امام خمینی نے بھی 40 حدیث میں اس پر پورا بات کی ہے عصبیت پر، کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی خدا اسے ایام جاہلیت کے بدوؤں اور عربوں کے ساتھ محشور کرے گا. صحیح. ہمیں کوئی فکر ہے سب چیزوں کی؟ اور اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں ملتا دوسروں کو مل رہا ہے. آپ صفات کا فرق بھی تو دیکھیں نا. لیکن سر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو اپنے آپ سے سچا ہو جاتا ہے اور کرنے لگتا ہے، جیسے کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی تھی وہ کرنے لگی، لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ سارے
جوانی ایسی گزاری اب یہ تو اس میں وہ بیچاری پھر مطلب وہ نہیں فیس کر سکتی اس چیز کو. وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں تو ہم پھر کہ یہ کیسے حجاب لیکن کرنے لگی. لیکن دیکھیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ اگر انسان مطلب لوگوں کو کو نہیں دیکھیں، لوگوں کو کیا ہے، آپ اپنے آپ سے کریں اللہ انسان سے کے پاس اگر سچ ہے نا، انسان کے پاس واقعاً صحیح اور غلط اور سچ کا ایک کنسپٹ ہے، اور وہ سچ کو ویلیو دیتا ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کاؤنٹر کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر آتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان ایک صحیح چیز کو خدا کی خاطر اپناتا ہے تو وہاں پر بندہ خدا سے مدد مانگتا ہے نا. صحیح صحیح جی سر. وہ کدھر ہے؟ وہ ہمارا دوسرا سب سے بڑا مسنگ فیکٹر ہے کہ ہم اس جو میں تو لوگوں کچھ کے چکر میں اتنے زیادہ پھنسے رہتے ہیں کہ ہمیں خدا یاد ہی نہیں آتا لوگوں کے مقابلے میں. ہم ہر سال امام حسین علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا دھیان ہی نہیں آتا کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی خاطر اپنے سارے زمانے سے جنگ کر لی، ایسے ہی ہے جان دے سر. دی، جان دے دی، ہر چیز قبول کر لی، لیکن لوگوں کے آگے نہیں جھکے ان کی غلط بات کے آگے. تو یہ ہم سارا بس ایسے ہی بولنے کے لیے کرتے ہیں سب کچھ، صحیح صحیح. سیکھنا کچھ نہیں ہو سکتا. وہی عزم کی کمی ہے نا، یہ چیزیں سب اس میں آئے گی کہ ہاں تو عزم وہ نہیں ہے. بات جی بالکل. تو آپ کو تزکیہ کرنا ہے، تربیت کرنا ہے، اور یہی چیز تو میں آپ سے سب سے زیادہ کیا کہتا ہوں کہ بغیر تزکیے کے کچھ پاسبل نہیں. اگر آپ اپنے تزکیہ نفس پر محنت نہیں کریں گے، آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کسی بھی فضیلت والے مقام تک جا سکیں گے. آپ تقریریں کر لیں گے، آپ لوگوں کو 10 لوگوں کو باتیں سنا دیں گے، بحث کر دیں گے، سب کر لیں گے، لیکن آپ خود بلند نہیں ہو پائیں گے. صحیح. جی جناب. اور کوئی بات؟ کیا ہو آج شہزاد صاحب، افروز صاحب خاموش ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہیں شہزاد صاحب، افروز صاحب بھی آج؟ فیروز بھائی نہیں ہے، اچھا شہزاد بھائی بھی ہیں. اچھا. مائک بند کیا ہوا. چلیے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پھر ہم واپس آتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہاں تک پہنچے تھے 15 کہ آیت. جی کہ حضرت جس کا میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر خاموشی سے بلکہ مخفی طور سے جاتے تھے اس شہر میں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا جو علاقہ تھا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شاید اس طریقے کی ڈویژن جیسے آج کل شہروں کی ہے وہ سب نہ ہوتی ہو. یعنی وہ جو پورا ایک علاقہ تھا جو لائک اے سٹی تھا جہاں پر بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کو الگ رکھا گیا تھا، یہ وہ الگ رہتے تھے، ان کے ساتھ مکس اپ نہیں تھے. جو حکمراں قوم تھی، قبطی قوم تھی، اور جہاں پر ان کے گھر یا محلات وغیرہ تھے فرعون کے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں خاموشی سے جاتے تھے اور وہاں پر انہوں نے پورا ایک جماعت تیار کرنا شروع کی، جس کا پتہ کیسے چل رہا ہے؟ حاذا من شیعتہ کے لفظ سے، کیونکہ شیعہ وہ ہے کہ جو فالوور فالوور کو شیعہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، حاذا من شیعتہ کہ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ پورا ایک پریپیئر کر رہے تھے، ایک انقلاب فرعون کے خلاف. لیکن جو ایک ایونٹ ہوا اور اس کی وجہ سے
پھر ان کو ایک سیٹ بیک ہوا کہ وہ ایک بندے سے ایک لڑ رہا تھا، ان کے شیعوں میں سے ایک، اور اس نے پناہ مانگی، میں نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی، استغاثہ کیا، اور حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر جو دشمن تھا اس کو ایک مکہ مارا اور وہ اس سے مر گیا۔ اور اس چیز نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپسیٹ کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ عمل شیطان میں سے ہے، اور انہو عدو مضل مبین، اور شیطان دشمن بھی ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، یعنی صحیح رستے سے بھی ہٹاتا ہے، اور یہ کام وہ کھلم کھلا کر رہا ہوتا ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، جب ہم سورہ قصص کی ہی آیتوں میں آگے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، پس میری مغفرت کر دے، یعنی مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ فغفر لہو، اور پس خدا نے بغیر کسی، یعنی وداؤٹ اینی گیپ یا وداؤٹ اینی آرگیومنٹ ان کی مغفرت کر لی۔ انہو هو الغفور الرحیم۔ اور اس میں جو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ معافی اور مغفرت میں فرق ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے درگزر کرنا، یعنی میں تم کو سزا نہیں دیتا، لیکن مغفرت بہت ڈیپ میننگ رکھتا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے۔ تو یعنی جیسے اب اگر حضرت موسیٰ یا کوئی بھی معیاری انسان خدا سے مانگے گا، تو معافی اگر مانگ بھی رہا ہے تو معافی کے ساتھ مغفرت ضرور طلب کرے گا، کیونکہ انسان کا جو اصل مسئلہ ہے نا، وہ معافی سے حل نہیں ہوتا، مغفرت سے حل ہوتا ہے۔ کہ جب بندہ خدا کی پناہ میں آ جائے، اس کے گناہوں کے برے اثرات مٹ جائیں، اور وہ جو جڑ اور ریشے ہیں، ریشہ جڑ کو ہی کہتے ہیں، تو اس کو، وہ جڑیں جو ہیں نا، وہ انسان کے نفس میں سے نکل جائیں، تب انسان کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ معافیاں مانگتے رہیں گے اور گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے۔ اگر وہ روٹس نہیں نکلیں گی نا نفس میں سے، کہ جن کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے، جن کی وجہ سے انسان گناہ سے مائل ہوتا ہے، تو وہ گناہ پھر اس کی معافیاں مانگنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ پھر انسان تھوڑے سے وقفے کے بعد نہ وہی کام کرے گا، اسی چیز میں مبتلا ہوگا۔ اور اسی بنا پر آپ اگر دیکھیں، اس بات پہ نوٹ کریں، یہ بڑا گہرا نقطہ ہے، بہت گہری بات ہے، کہ یعنی ہمیں اب یہ تیسرا انسٹنس ہے کہ جہاں پر مغفرت کی بات ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا انسٹنس ہم نے کہاں دیکھا تھا؟ حضرت آدم پہ، جہاں پر انہوں نے کہا فاغفر لنا، آدم اور حوا نے۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے موقع پر، کہ جب انہوں نے کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور پھر اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں انی ربی انی ظلمت نفسی۔ آپ ایک بات پہ غور کیجئے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ گہری بات ہے، کہ مغفرت طلب کرنے سے پہلے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ نفس کے اندر ایک پرابلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ جی سر، اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں؟ یہ بہت خاص بات ہے سر۔ یہاں پہ ایک سوال میرا وہ ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ظلم کیا، ظلم تو نفسی، میں نے کیوں ظلم کیا اپنے ابھی نفس پہلے پر؟ اس نقطے کو سمجھ جی لیں، اس نقطے کو سمجھ لیں کہ یہ بہت خاص بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کے لیے میں مغفرت مانگ رہا ہوں، اس کی جڑ میرے نفس میں ہے، یہ نہیں کہ فقط میں نے غلط عمل کر لیا۔ اب اس فرق کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی کہ ایک بات یہ ہوتی ہے جی میں نے جو زیادہ تر ہم جیسے معافی، یا کیونکہ استغفر اللہ کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتا، تو ہم اس کو بھی معافی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم کہتے ہیں میں نے غلط کام کر لیا، مجھے معاف کر دیں۔ نہیں، یہ جتنے بھی بزرگان ہیں جن کے کلمات کو قرآن نقل کر رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں یہ کہہ رہا کہ میں نے غلط کام کیا، مجھے معاف کر دیں۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نفس میں پرابلم ہے اور میری مغفرت کر دیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی. یہ والی چیز جو ہے نا، یہ کی پوائنٹ ہے، یہ اصل نقطہ ہے. اب مطلب اس کا، جی آپ بات کر لیجیے. یعنی نفس کی پاکیزگی کی دعا کر رہے ہیں کہ میرا نفس پاک ہو جائے. نہیں، اس میں تھوڑا سا اس کو یوں سمجھیے کہ ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس کی وجہ میرے نفس میں موجود ظلمت یا تاریکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں جب اس کے لیے اس مصیبت کو دور کرنا چاہ رہا ہوں تو اس مصیبت کو معافی کے ذریعے سے دور نہیں کرنا چاہ رہا، مغفرت کے ذریعے سے دور کرنا چاہ رہا ہوں. کیا فرق ہے اس میں؟ کہ تاکہ معافی میرے، یعنی درگزر، تاکہ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نفس میں جس تاریکی یا خرابی کی بنا پر میں نے غلط کام کیا، خدا اس تاریکی کو دور کرے تاکہ میں اس کام کو نہ دہراؤں، میں اس عمل میں دوبارہ مبتلا نہ ہوں. ورنہ خالی اوپر سے معافی ہو گئی، اندر خرابی موجود ہے، پھر وہی نکلے گا، پھر وہی کام کرے گا انسان. آئی بات سمجھ میں؟ صحیح ہے. یہ جی والی سر، بات کلیئر ہوگی کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس خرابی کو ختم کرنا ہے. اس خرابی کے بارے میں یہ حضرات کیا فرماتے ہیں کہ وہ خرابی صرف اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب بندہ اسماء غفور و رحیم سے توسل کرے، اور خدا کے اسماء جو ہیں غفور و رحیم یہ بندے کے شامل حال ہو جائیں، تب یہ پرابلم تمہاری سالو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ والا مسئلہ، یہ والی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی سر ٹھیک ہے. تو یعنی خدا سے جب ہم اگر اپنی خرابی کو لے کے جائیں گے تو ہم اس طریقے سے بات کریں گے. یہ نہیں بولیں گے کہ میں نے غلط کام کر لیا، مجھے معاف کر دیں. اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. آپ کو 10 دفعہ معافی مل جائے گی تب بھی آپ کو فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے، کیونکہ وہ جڑ موجود ہے. یعنی جیسے آپ کبھی دیکھتے ہوں گے نا آپ کے لان میں یا ادھر ادھر جو وہ جھاڑیاں اگاتی ہیں، آپ اوپر اوپر سے جی اس کو کاٹتے رہیے، کیا ہوتا ہے؟ ہر تھوڑے دن بعد دوبارہ نکل کے اوپر آ جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ بالکل سر ایسی. ٹھیک ہے، تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے نا خاصی اوپر سے جتنی دفعہ بھی اس کو کاٹ دیں، کچھ کر دیں، لیکن وہ اس کی جڑ موجود ہے، وہ خرابی پھر نکل کے آئے گی. یہ والی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایک بنیادی طریقہ طلب مغفرت کا، اور طلب مغفرت کے لیے اسماء غفور و رحیم سے توسل، جو یہ تمام حضرات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جن جن کا یہ ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اچھا، اب یہاں پر ہمارے سامنے 2 سوالات آتے ہیں اس حضرت موسیٰ کے اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں، کہ ایک تو یہ کہ یہ اس کام کو من عمل شیطان کیوں کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انی ظلمت نفسی، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ شیطان مجھ پر حاوی آ گیا اور شیطان نے مجھ پر غلبہ پیدا کرنے کے بعد میرے نفس کو ایک ظلم کرنے پر آمادہ کر لیا. ظاہری مطلب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. جی، یہ پرابلم ہے. جی سر یہی پرابلم. اچھا، اب یہاں پر جو آپ کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے وہ یہ بات کہ شیطان کا جو ورڈ ہے، جیسے قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا اور بھی جگہ پر انبیاء کے اس میں استعمال ہوا، تو شیطان کا جو معنی ہوتا ہے وہ ابلیس کا مسلط ہونا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر دیتی ہے، شیطنت اس کو کہتے ہیں. شیطنت کا اگر آپ معنی دیکھیں گے نا، اس کا معنی اور مطلب، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اپنے مقصد سے دور کر دے. تو شیطان آپ کو خدا سے دور کرتا ہے، شیطان آپ کو دین سے دور کرتا ہے، شیطان آپ کو انبیاء اور اولیاء کی
اتباع سے دور کرتا ہے، اس لیے وہ شیطان. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تو حاذا من عمل شیطان کا جو یہاں پر مطلب ہونا چاہیے وہ یہ کہ یعنی یہ جو عمل ہوا جو کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہو، اس عمل نے مجھے میرے مقصد سے دور کر دیا. صحیح بات؟ سینس؟ از اٹ میکنگ سینس؟ مقصد ختم ہو گیا نا. اب ہاں، کہاں مقصد کہاں تو ان کا کہاں جو تھا. کہاں انقلاب لائیں گے، کہاں کیا کریں گے، ہاں سب ہاں. گیا. ہوں. تو صحیح. یہ عمل جو ہے یہ عمل شیطان تھا یا نہیں تھا؟ ہاں. کہ یعنی اس نے جو جو مقصد میں لے کے چل رہا تھا، جو میرا مین پرپس تھا، وہ سب ختم ہو گیا. اب انہیں خود ہی نظر آ رہا ہے کہ اب کہاں سے وہ سب آگے جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے. اور جو شیطان ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایجنسی ہے کہ جو جب بھی آپ حق کے رستے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، حق کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ شیطان جو ہے ایز این ایجنٹ وہ ہمیشہ آپ کو اپوز کر رہا ہوتا ہے، آپ کا دشمن ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ ڈیویٹ یعنی مضل ہے رستے سے ہٹائے گا اور اوپنلی یہ کام کرے گا آپ کے خلاف. صحیح. لیکن لیکن سر ایک. اب ایک یہ بات میں جی پوری جی، کر آپ. دوں. لیکن اب یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ اس عمل شیطان کی نسبت اس کی طرف کیوں نہیں دے رہے جس نے غلط طریقے سے یہ کام کیا، یعنی جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا. کیونکہ دیکھیں یہ والی غلطی نا ہم لوگ بہت فراوانی سے کرتے ہیں اور بہت مار کھاتے ہیں اس چکر میں کہ جب تک تمہاری بنیاد مضبوط نہیں ہے تم کو یہ لڑائی جھگڑے ووکل نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لیکن ہمارے یہاں جو آپ کو پتہ ہی ہے سارے حالات بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے کہ یہ ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. تو وہ شخص جو تھا نا وہ احمق تھا، جو ان کا جس کو آپ شیعہ کہیں حضرت موسیٰ کا، وہ ایک احمق انسان تھا کہ اب وہ جا کے نا اس کو پتا ہے کہ یہ مخالف قوم کا فرد ہے، یہ ہم سے اتنے طاقتور ہیں، یہ ہم ابھی ان کے مقابلے میں بالکل ہی مطلب ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی ریسورسز نہیں، کچھ نہیں ہے، اس سے جا کے لڑ رہا ہے. صحیح. یہ حماقت ہے اور اس حماقت کی وجہ سے یہ پرابلم کھڑی ہو گئی جو کہ عمل شیطان ہو گیا، یعنی کہ شیطان نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا، اس کی حماقت کو، اور ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں، انہوں نے اس کو نہیں کہا، اپنے نفس کو کہا. ہاں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں اب یہاں پر جو ہے نا یہ انبیاء کی ایک اور کوالٹی سامنے آتی ہے. میں آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا ریفرنس دوں، ایک اور ریفرنس دوں کہ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کہ طٰہٰ جس میں رسول خدا کو مخاطب کیا ہے اللہ نے کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت اٹھاؤ. ٹھیک ہے. اور وہ مشقت اٹھانے والی بات کیا تھی کہ مکے کی زندگی میں ایک عرصہ ایسا آیا تھا کہ جب وحی میں بریک آ گیا تھا، یا لوگ جو تھے وہ حضور کی بات قبول نہیں کر رہے تھے، اپوزیشن بہت زیادہ تھی، جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی انتہائی سختی میں تھے. تو وہ جو شروع کے 5-7 سال تھے نا وہ بہت زیادہ ٹف تھے. یعنی اگر وہاں پر کوئی پیغمبر نہ ہو جس کے دل کو خدا نے تھام کے رکھا ہو، وہ بندہ تو بالکل اس کے شیٹر ہو جائے، اس کا آپ کہہ لیں نا اس کے نروز، اس کا عزم، ہر چیز، بڑے سے بڑے صاحب عزم جو ہے نا وہ بالکل ہاتھ جوڑ کے کہیں گے بھیا میں نہیں کر سکتا کچھ. جو شروع کے مکی زندگی کے 5-7 سال تھے حضور کے. ٹھیک ہے. لیکن اور یہ خود امام خمینی نے یہ لکھا، یہ بھی چہل حدیث میں، کہ جب اتنی زیادہ مسائل تھے، مشکلات تھیں، لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، اس کی ذمہ داری حضور نے کس پر رکھی؟ بتائیں.
کس پر رکھی اس کی ذمہ داری کہ کس کی وجہ اپنے سے اوپر، یہ چیز اپنے اوپر، اپنے نفس ہاں، پہ. اپنے نفس پر. یہ بہت عجیب بات نہیں ہے؟ ہم تو ساری غلطیاں کر کے سارے الزام دوسروں کو دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کتنا بڑا فرق ہے، یعنی ان کی سیرت میں اور ہماری سیرت میں کتنے بڑے بڑے گیپس ہیں. اور پیغمبر نے یعنی رسول خدا نے پھر اور زیادہ عبادت کو اپنی سخت بنایا. یعنی آپ پوری رات عبادت فرماتے تھے، لیکن پھر پنجوں کے بل کھڑے ہو کے آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، جس سے آپ کے پیروں میں ورم آ گیا. اور خدا کی طرف سے پھر یہ آیا کہ نہیں تم، اور جو انہوں نے اس میں کہا ہے امام خمینی نے کہ طٰہٰ سے مراد کہ خدا نے جب ان کو مخاطب کیا طٰہٰ سے، تو طٰ جو ہے وہ طالب حق اور ہے چھوٹی ہے ہادی. یعنی خدا نے ان کو سرٹیفائی کیا کہ تم حق کی راہ پر ہو اور تم ہدایت کرنے والے ہو، ہدایت یافتہ بھی ہو اور ہدایت کرنے والے بھی ہو. تم میں کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے، تمہارے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ یعنی خدا کے اپنے مصلحتیں ہوتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ہمیں آئیں گی کہ لیکن نبی کیا کرتا ہے؟ نبی بلیم گیم نہیں کھیلتا دوسروں کو لے کے. اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو نبی کس کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے؟ حضرت یوسف کس کو کہہ رہے ہیں؟ زلیخا کو بول رہے ہیں؟ نفس کو کہہ رہے ہیں. اپنے آپ سے. پھر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک. تو یعنی کہ اب اس میں جو گہرا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کی بنیاد کہاں پر ہوتی ہے؟ میرے نفس میں ہوتی ہے. اور کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں یا ان کو ایک بات نظر آ رہی ہے کہ میں جو ایک چیز لے کے چل رہا تھا اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے، وہ والا کام ختم ہو گیا، اس رستے سے اب ہم دور ہٹ گئے، اب وہ چیز نہیں ہو پائے گی. تو انہوں نے اس کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا کہ میرے اندر کوئی پرابلم، فاغفر لی. تو ان کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں تھی نا، نہیں تھی نا کوئی پرابلم، بتائیں. نہیں سر، تو اس وجہ سے خدا کی طرف سے کیا جواب آیا؟ فغفر لہ. ٹھیک ہے، کیا یعنی گیا. کہ تم میں وہی جیسے رسول خدا کو خدا کہہ رہا ہے کہ تم میں تھوڑی کوئی خرابی ہے، تمہارے اندر پرابلم تھوڑی ہے. تو اگر کسی میں پرابلم ہوتی ہے تو کیا اس کو اتنا ڈائریکٹ جواب آئے گا فغفر لہ کا؟ نہیں آئے گا نا. ٹھیک ہے، بات آئی سمجھ میں؟ تو اب یہاں سے، اور یہ وہی چیز ہے کہ انہیں کہ اگر آپ، جو میں آپ لوگوں کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کریم کو دیکھنے کے آپ کے پاس دو پرسپیکٹیو ہیں. ایک نقطہ نظر وہ ہے کہ جس کے تحت آپ کو انبیاء میں غلطیاں نظر آئیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دکھیں گی، ان کے مسائل، ان کے ڈیویشنز اور یہ اور وہ. اور دوسری جگہ اگر آپ واقعاً مقام رسالت و نبوت کی معرفت رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے جو ہے نا معرفت کے نئے در کھلیں گے یہاں سے، انہی سب چیزوں کی وجہ سے. اور آپ ایک بات کو اور بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تمام باتیں ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں. یعنی ہماری اپنی پریکٹیکل لائف میں ان تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ صحیح. جی سر. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا اور پھر دعا کی، قال ربی بما انعمت علیہ، کہ اے میرے رب جیسا کہ تو نے میرے اوپر نعمت کی، یعنی نعمت، ہدایت کی نعمت، مغفرت کی نعمت، یہ ساری نعمتیں میرے اوپر ہیں، تو میں کس بات کا عہد کرتا ہوں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین،
کہ میں کبھی بھی نہیں ہوں گا ظہیر یعنی مددگار مجرمین کے لیے. اب یہاں مجرم جو ہے وہ وہی ہے ان کا جو شیعہ ہے ٹھیک ہے، جو یہ سارے حماقت والے کام کر رہا ہے. لیکن جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ یہ چیز پاسبل ہوتی نہیں ہے. اب آگے کیا ہوا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ کہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ جو تھے وہ شہر میں آئے. لیکن اب کیسے آئے؟ خائفین یترقب، اب پہلے کی طرح نہیں آئے. اب آئے اس حالت میں کہ خائف تھے. خائف کا مطلب یہ ہے کہ اب اپریہنسو یعنی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ والی بات تھی. اب یہ خوف کا مطلب یعنی کیا ہوگا، کس قسم کے حالات درپیش ہو جائیں گے، ان نون، انسرٹن، اس قسم کے. اب مستقبل جو ہے نا وہ بہت انسرٹن ہو گیا ہے، فیئرفل ہو گیا ہے. یہ خائف. یترقب، ترقب یا رقبہ عربی میں کہتے ہیں گردن کو. تو رقیب کا معنی کیا ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ اردو شاعری میں کافی آتا ہے رقیب. سر رقیب کا اصل مطلب تو ہوتا ہے جو نگرانی کرنے والا. نہیں، اصل مطلب یہ نہیں ہے. میں نے اسی لیے آپ کو روٹ ورڈ بتایا. رقبہ یعنی گردن، گردن، ہاں. تو پھر رقیب یعنی کون ہے؟ جو آپ کی گردن پر سوار ہو یا آپ کی گردن پر سانس لے رہا ہو. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے صحیح. رقیب. یعنی جو اتنا کس طریقے دی. کتنا فرق ہے. ہم تو رقیب دشمن کو سمجھتے تھے، آپ نے نہیں بتایا گردن پہ سوار ہونے والا. نہیں، یعنی کہ جو اتنا واچ کر رہا ہو، واچ کس کرو. طریقے سے واچ کر رہا ہو کہ گویا آپ کی گردن پہ سوار ہے، کسی حالت میں آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. صحیح. تو اردو شاعری میں جو رقیب ہے نا وہ یہی اسی مصیبت پر کہ میں جب بھی کہیں جاتا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے. اسی لیے وہ شاعر بیچارے رقیب سے پریشان ہیں کہ کہیں میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، تو یترقب کس حالت میں؟ یترقب کہ کہیں کوئی میرا رقیب تو نہیں آ رہا، کوئی میرے واچ تو نہیں کر رہا، کوئی میرے پیچھے پیچھے تو نہیں لگا ہوا. تو یہ دو حالتیں، یعنی خائف کہ اب مستقبل کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے، خوف والی حالت. اور یترقب کہ کوئی میرے اوپر واچ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر تو پہنچ گئی ہوگی حکومتی حلقوں میں. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. حضرت موسیٰ کی حالت جی سر. جی سمجھ میں صحیح، آ سمجھ آ گئی گئی. دونوں جی. ورڈز. اس حالت میں وہ شہر میں آئے. وَإِذَا الَّذِي اسْتَنْفَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَفْرِخُهُ، بس انہوں نے کیا دیکھا کہ استنفرہ جو ان کی مدد چاہ رہا تھا، نصرت چاہ رہا تھا، بالامس یسٹرڈے، یستفرقہ وہ پھر فریاد لے کے وہاں کھڑا ہوا، یعنی کسی اور سے لڑ رہا ہے. اسی قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ سارے انقلاب یا ساری چیزوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک مثال ذہن میں رکھیے گا کہ آج وہ کسی اور سے جھگڑ رہا ہے، پھر فریاد بلند کر رہا ہے حضرت موسیٰ کو دیکھ کے کہ میری مدد کرو. اب یہاں حضرت موسیٰ نے جو ہے نا اس کو سرزنش کی دوبارہ وہی حرکت کرنے پہ. قال لہ موسیٰ، اس سے موسیٰ نے کہا انکا بے شک تو، لا پھر تاکید ہے، بے شک تو یقیناً غوی مبین. غاوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ورڈ ہم نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. غوی یعنی اغوا کرنے والا. نہیں 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 نہیں، اغوا. چلے اغوا کا مطلب کیا ہے؟ سر لے کر چلے جانا. ہدف سے ہٹا دینا. ہدف سے ہٹا دینا. انکا لغوی یعنی ضال رستے سے ہٹا دینا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مضل یعنی یہ جو عمل شیطان ہوا اس نے ہمیں رستے سے ہٹا دیا، ہدف سے نہیں ہٹایا.
فرق سمجھ میں آ رہا ہم، ہے؟ رستہ خراب ہو گیا ہمارا، لیکن اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو غوی ہے، یعنی تو ہدف ہی بھلا بیٹھا ہے اپنا ہر دن، یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس لڑتا رہے، شور مچائے کہ بڑا مقصد خراب ہو جائے، وہ ضالین میں سے ہے یا غاوین میں سے ہے؟ غاوین میں سے. جی ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ ہیں کہ جو ہدف ہی کھو بیٹھا ہے، کہ طریقے اگر غلط ہو جائیں تو انسان رستے سے بھٹکتا ہے، لیکن اگر اس قسم کی چیزیں ہوں تو آپ اپنے ہدف کو ہی تباہ کر رہے ہیں یہ کام کر کے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی اب ظاہر ہے کہ راہبر جو ہے نا وہ بیچارہ اسی طریقے سے مجبور ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کی مجبوری تھی، کہ اب اس کو کیا کریں، اس کو پھر مرنے کے لیے چھوڑ دیں وہاں پر. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی جس سے وہ پھر نبرد آزما ہو رہا تھا، ان دونوں کا دشمن تھا، فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا. یہ بتشتم کا جو ورڈ ہے نا، یہ وہ ہے گریب کرنا، پکڑنا، جیسے دشمن کو یا مخالف کو، کہ اس کو جب پکڑنا چاہا حضرت موسیٰ نے، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بول اٹھا، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو جیسا کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا یسٹرڈے، کل. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر 2-3 مطلب نکل رہے ہیں، آپ لوگ پک کریں گے اس کو. پہلی تو یہ کہ جو پچھلے قتل ہوا تھا اس کی خبر پوری شہر میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی خبر ان لوگوں کو مل گئی تھی، سب کو مل گئی ہے، ان کو یعنی مل ان گئی ہے، لوگوں کو جو حکمراں تھے، حکمراں طبقہ. حکمران ان کو مل چکی ہے. ہاں جی. ایک تو یہ اس سے پتہ چل گیا. ہوں. دوسری بات یہ کہ وہ نہیں، اس شاید میں ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ دیکھیں، ایک شخص اگر کوئی مرتا ہے یا قتل ہوتا ہے تو اتنی جلدی قاتل کا نام تو نہیں پتہ چلتا نا، ہاں لیکن یہاں پر اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس نے مارا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اور اور یہ کہ وہ جو ہے جو مطلب ان کو حضرت موسیٰ کا پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ مطلب اپنی قوم کے ساتھ مطلب ٹچ ہیں، مطلب ان کے قوم کے ساتھ ٹچ ہیں، ان کے ساتھ وہ ہمدردی رکھتے ہیں یا کوئی اس میں تعلق دیکھیں رکھتے ایک ہیں. بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، جو کہ ایک ہیومن کوالٹیز کے حوالے سے بھی ایک ذرا اہم بات ہے، کہ اگر مثال کے طور پر موسیٰ جو ہیں وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو لڑنا چاہیے تھا نا، یا فائٹ ہاں کرنا چاہیے تھی. وہ یہ کہہ رہا ہے تم مجھے بھی قتل کر دو گے، حالانکہ حضرت موسیٰ کوئی ہتھیار تلوار لے کے تو نہیں کر رہے، ہاتھ سے ہی، اس کو بھی ہاتھ ہی مارا تھا. تو یہ نا اس سے یہ بات ایک اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جسمانی طور پر اور ویسے ایک بہت مضبوط بس شخصیت تھے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز، یہ والا پہلو جو ہے نا یہ ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انبیاء کے ظاہری خوبیوں والا پہلو. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ لوگوں نے، مجھے نہیں پتا کہ خیر بہت سارے لوگ بہت ساری اچھی باتیں سناتے بھی ہیں کہ رسول اللہ جو تھے وہ کتنا زیادہ اپنی لائف میں آرگنائزڈ تھے. اس بارے میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کے تمام چیزیں، حالانکہ آپ کا گھر بہت سادہ تھا، لیکن تمام چیزیں کتنی ترتیب، تنظیم، ستھرائی، آپ کی تلوار باقاعدہ سیکل رہتی تھی، حالانکہ رسول خدا نے کبھی کسی پہ تلوار چلائی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے لڑنا نہیں ہے تو تلوار کونے میں پڑی ہے، میل جم رہی ہے، زنگ جم رہا ہے اس پہ.
نہیں، تلوار ہمیشہ سیکل رہتی تھی. آپ کا بدن مبارک دیکھیں، آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، بہت ڈفرینٹ زمانہ ہے. آپ سوچیں ذرا، عرب کے اس دور کو سوچیں کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. ان کے کپڑے مٹی لگی ہوئی، پسینہ ظاہر ہے اتنی گرمی میں، اسمیل، وہ سب چیزیں. اس زمانے میں آپ کے اتنے کوئی نہ ہیئر ڈریسر ہوتے ہوں گے نہ یہ سب کچھ شیونگ کا سامان ہوتا تھا. لیکن حضور کی ہر چیز جو تھی نا پرفیکٹلی ٹریمڈ ہوتی تھی. لباس پاک ہے، صاف ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، چہرہ، داڑھی، ہر چیز. تو یہ نہیں کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یا اسی طریقے سے جب آپ کی مطلب بہت سارے مقامات پر بدنی قوت کی جب بات آتی تھی، جیسے مثال کے طور پر خندق کھودنے کا موقع آیا تھا، تو کیا رسول اللہ خالی بیٹھ کے مسلمانوں کو آرڈر دے رہے تھے خندق کھودنے کا، یا آپ خود بھی شامل تھے اس میں؟ خود بھی تھے شامل، خود خود بھی بھی شامل شامل تھے. تھے. اور وہ روایت آپ نے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ جس میں جب لوگوں نے دیکھا، جو بہت کے لوگ جو تھے بھوک کے مارے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا جس میں خندق کھودی گئی تھی. تو جب لوگوں نے اس کی شکایت کی اور دیکھا تو رسول اللہ کے پیٹ پر ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی جب جسمانی ایفرٹ کی بات آتی، جسمانی ایفرٹ کی بات آتی ہے، جیسے ہم امیر المومنین علیہ السلام کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام جو تھے وہ بغیر لڑنے کی اسکل کے اتنا کچھ جنگ میں کامیاب ہوتے تھے؟ کیا خالی خدا کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا، یا آپ کے اپنے ہاتھوں کی طاقت اور اسکل بھی وہاں کام کر رہی ہوتی تھی؟ یعنی ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلو جو ہے نا یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اچھا اس طرف ہم کہتے ہیں ہم ان کی ہر بات کو معجزہ بنا کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر بات کو معجزہ بنا کے چلتے ہیں. یعنی انہوں نے جو باقاعدہ ایک انسانی زندگی گزاری ہے اس دنیا میں، اور بحیثیت ایک انسان ہمارے لیے جو پورا نمونہ عمل وہ قائم کیا ہے، وہ بالکل ہم ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہی کہ ہم کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے پاس 100 کے قریب لوگ تھے خالی جو جنگ کر سکتے تھے، تو 100 کے قریب لوگ اگر ان کے مقابلے میں 10,000 بھی افراد ہوں تو آپ جنگ کو اتنا لمبا کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے کون سی اسٹریٹجی ورک کر رہی تھی؟ آپ نے پلاننگ کس قسم کی تھی؟ تھوڑا بہت جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے خیموں کو ایک طرف خندق کھدوائی تھی اور وہ سب کیا تھا، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں بہت اہم ہیں ہمیں اپنی زندگی میں معصومین سے سیکھنے کے لیے، جو کہ ہم نہیں سیکھتے. بتائیں درست ہے یا نہیں؟ جی یہ سر، پہلو یہ قابل غور ہے، پہلو بہت، قابل ہاں غور ہے بہت یا کم نہیں؟ قابل غور ہے، لیکن بہت کم اس کا تعلق موجود ہے، مطلب یعنی انفارمیشن بہت کم ہے. الحمدللہ کہ جیسے میں انتہائی کیوٹک میری تمام چیزیں رہتی تھیں الٹی پلٹی، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا، یہ دیکھا کہ یعنی جیسے ایک روایت یہ بھی ہے، اب مجھے نہیں پتا کتنی صحیح ہے، کہ کوئی شخص اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے آیا تو وہ ان کا جو ہے نا خالی وہی دیکھ کے حیران رہ گیا، ان کے گلے کو، جو ان کی بھیڑیں تھیں ان کو ہی دیکھ کے حیران رہ گیا. اتنی صحت مند، اتنی اچھی حالت میں، ان کے بالکل جو ان کا جو وول ہے یا ان کے جو بدن ہے، لگ رہا ہے کہ بالکل کسی نے ان کو دھلا کے پالش کر کے رکھا ہوا ہے. تو یعنی اس چیز سے میری اپنی زندگی میں الحمدللہ بہت زیادہ تبدیلی آئی کہ وہ جو میرا ایک بے ترتیب قسم کا حساب کتاب تھا، میں نے اس کو بہت بدلنے کی کوشش کی. کیونکہ یہ، اور پھر وہ جملہ جو امام علی علیہ السلام کی وصیت کا ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ آپ نے فقط تقوی الہی کی وصیت نہیں کی ہے، اپنے امور کو منظم ڈسپلن کی بھی وصیت کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں بھی قابل غور ہیں. اگر ہم معصوم کو کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا کے چلتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک کمپلسری انگریڈینٹ ہے، کمپوننٹ ہے. یعنی مینج ٹھیک ہے، کرنا ہر چیز. تمیز، تہذیب، ترتیب، خالی
یعنی نفس کی تمیز تہذیب تو یقیناً پرائرٹی رکھتی ہے، لیکن آپ جب اپنی زندگی میں آئیں آپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سر جھکا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کے غلبے یا قہر کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ باعزت ہیں، مومن با شرف ہے، با کرامت ہے، مومن غیور ہے، مومن خوددار ہے، مومن منظم ہے، مہذب ہے اپنی ظاہری زندگی میں بھی، ٹھیک ہے؟ یہ تمام کے تمام دروس معصومین کی زندگیوں سے، صحیح. ٹھیک کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی سر، جی بالکل. تو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک قوت اور طاقت تھی ظاہری اعتبار سے بھی بدنی اعتبار سے بھی، وہ بھی ایکسیپشنل تھی، جو ہمیں آگے چل کے اور بات سمجھ میں آئیں گی. تو اس نے کہا کہ تم کل کی طریقے سے مجھے بھی قتل کر دو گے، یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ سے لڑنے کی قوت نہیں رکھتا تھا. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، بلکہ تم یہی ارادہ رکھتے ہو کہ تم زمین میں جبار ہو جاؤ. یہ ظالمین کا بہت ٹپیکل جملہ ہے نا؟ بلیک میل کر رہے ہیں نا وہ. نہیں، ظالمین کا بہت ٹپیکل جملہ ہے کہ وہی صحیح. مظلوم ہے. جی یعنی سر، کہ جی. جب بھی مظلوم اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہوگا نا، اسے ظالم کی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہی سننا پڑے گا کہ تم ظالم و جابر ہو، تم فتنے فساد پھیلانے والے ہو. یہ بہت ٹپیکل ہے جو اس صحیح. نے یہ دو باتیں کہیں. یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں یہی ہے یا نہیں؟ آج بھی آپ دیکھ لیں یہی ہے کہ جو اگر وہ کچھ کر دے نا تو وہ مفسد ہیں، وہ سارا ظلم و ستم اسی کے اندر ہے. اور آپ یعنی جو آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے کہ پورے شہر اجاڑ دیے، یہ کچھ نہیں ہے، سب حق بجانے میں. صحیح. تو تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ تم زمین میں جبار بن کے رہو، اور تم کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ تم مصلحین میں سے، یعنی مصلحین کا اپوزٹ کیا ہے؟ مفسدین. کہ تم مفسد بن کے رہنا چاہتے ہو اور زمین میں ایک ظالم و جابر شخصیت کی طرح رہنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، یہ سب اس نے فتوے دے دیے حضرت موسیٰ کو، جو فرعون کی قوم کا شخص تھا. لیکن اس دوران میں اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ تو بہت رانگ فٹ پہ آ گئے تھے نا، اس قتل کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے. تو اب کیا ہوا؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَجَاءَ اور آیا ایک مرد، کہاں سے؟ من اقفا. اقفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قصی یعنی جی بتائیں. دور. جی فار اوے. اقصا جو سب سے زیادہ دور ہو، یعنی بالکل لائک 180 ڈگری اپوزٹ جو جگہ ہو، وہ سب سے زیادہ دور ہوتی ہیں. تو شہر کے بالکل دور والے گوشے اور کنارے سے ایک شخص آیا، یسعا دوڑتا ہوا، سعی کرتا ہوا یعنی دوڑتا ہوا، ان ہری موسیٰ کے پاس آیا. اور یہ کون تھے؟ یہ تھے جن کو کہا گیا ہے مومن آل فرعون، اور ان کا نام بھی بتایا گیا ہے حزقیل. اب یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے وہ شاید ڈاؤٹ فل ہے. حزقیل تو یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو فرعون کے محل یا فرعون کے خاندان میں سے ہونے کے باوجود مومن ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ وہ دوڑتے ہوئے آئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ انر کاؤنسل میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں فرعون کے. اور انہوں نے کہا قالا یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ ان ملأ یعنی جو سردار ہیں، بے شک جو سردار ہیں، کیونکہ فرعون آپ دیکھ ہی چکے ہیں اب تک کہ فرعون لون ڈکٹیٹر نہیں تھا، یعنی بالکل آج کے کس کی طرح؟ اس کی طرح جیسے ڈکٹیٹرز نہیں تھا، مطلب جمہوریت تھی اس کے پاس بھی.
نہیں جمہوریت تو نہیں تھی اس طریقے کی، لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل بھی نیٹو اور یہ سب بنا ہوا ہے، اکیلے ہاں نہیں جاتے، اکیلے نہیں جاتے، ہاں انہوں نے پورا سب کو ساتھ ملایا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو وہی اس کے ملا تھے، یعنی جتنے بھی ایسے ہی سردار تھے وہ حکمراں سب اس نے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور ان کی مشورے سے یا ان کو آگاہ اور خبردار کر کے وہ اسٹیپس لیتا تھا۔ تو ان الملأ یأتمرون بک، تو یہ تیرے اوپر جو ہے نا یہ خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، لیقتلوک، کس چیز کی؟ کہ کوئی ان کو بہانہ ملے کہ یہ تجھے قتل کر دیں۔ اچھا، تھوڑا سا ان کو تامل کیوں ہو رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کرنے میں؟ اب یہ بھی وہ تدبیر خدا جو حضرت موسیٰ کو بچا رہی تھی، وہ کیا تھی کہ حضرت موسیٰ جو تھے انہوں نے فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی، اور وہ لائک اے پرنس تھے، تو یعنی جس طریقے سے وہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کو قتل کر دیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تعامل کے، تو وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے تھے اتنی آسانی سے، تو ان کو بیٹھ کے پورا پلان بنانا پڑ رہا تھا کہ موسیٰ کو کیسے قتل کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اگر تم واپس گئے تو بچو گے نہیں ادھر، فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، یعنی یہ ملک، یہ علاقہ، یہ جو بھی آپ کہیں شہر، یہ ملک مصر، یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ انی لکا من الناصحین، اور بے شک میں تیرے لیے ناصحین میں سے ہوں۔ یہ ناصحین وہ نہیں، شیطان نے بھی قسمیں کھائی تھی نا یہی والی، ہوں؟ چیز ناسین کہہ کے مارتی تھی شیطان نے بھی۔ اور قسم کھا کے، تو یہاں پر دیکھیں ایک فرق کیا ہے کہ جو قسمیں کھائے نا آپ کے سامنے، آپ نے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے اس سے، ٹھیک؟ کہ ایک وہ ناصحین کا دعویٰ کرنے والا وہ تھا جس نے آدم اور حوا کو بیج سے نکلوایا، یہاں پر قسم نہیں ہے کہ بے شک میں تیرے لیے ناصحین میں سے ہوں، ٹھیک؟ اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ سے شناسائی بھی ہوگی، مطلب ناٹ اے ٹوٹل اسٹرینجر۔ تو پھر اب حضرت موسیٰ کے پاس کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ واپس جاتے اور سفر کی تیاری کر کے مصر سے نکلتے، اب وہ موقع تو تھا نہیں، یعنی دین اینڈ دیر انہیں وہاں سے باہر جانا تھا۔ تو فخرج منہا خائفا یترقب، یہ ورڈ، دونوں ورڈ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے نا، خائفا یترقب، فخرج منہا یعنی اس شہر سے، اس ملک سے، پس موسیٰ باہر نکل گئے، یعنی بس دین ان کی بات سنی اور وہاں سے رخت سفر باندھا انہوں نے، خائفا یترقب، اس حالت میں۔ اچھا، اس آیت کی خاص بات آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اس آیت کی ایک خاص نسبت ہے، وہ کیا نسبت ہے؟ آپ میں سے پتہ ہے کسی کو؟ حضرت نوح علیہ تو السلام یہ ساتھ امام حسین کے جملوں میں سے امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تب یہ انہوں تو نے آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی تھی، آیت صحیح؟ تو اس کا مطلب صحیح۔ کیا ہوا کہ وہ کون سی حالت تھی؟ خائفا یترقب والی حالت، اور دعا کیا تھی؟ ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب مجھے نجات دے قوم ظالمین سے، اس قوم ظالمین سے مجھے نجات دے، اور کس حالت میں؟ خائف، خائف یعنی مستقبل انسرٹن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ خائف کا مطلب ڈرا ہوا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یعنی خائف وہ محذور کا ورڈ، اگر ہزارہ کا ورڈ آئے گا نا وہاں پہ، وہ ڈرنے کے سینس میں زیادہ آتا ہے۔ خائف یعنی کہ اب مستقبل جو ہے وہ اندیشناک ہو گیا ہے، مستقبل کے بارے میں اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔
ٹھیک، صحیح. ہری بات سمجھ میں. اور یترقبو کہ اب جو ہے نا اب واچ مین ہے، اب لوگ پیچھے لگ گئے کہ اب کسی بھی جگہ میں جاؤں گا تو میں انڈر واچ ہوں، اب میں آزادانہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ دو پرابلمز آ گئیں. تو اس حالت میں موسیٰ نے مصر کو چھوڑا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب مجھے قوم ظالمین سے نجات دے. ٹھیک ہے. اور یہ دعا بھی بڑی مطلب ظاہر ہے کہ ایک معنویت رکھتی ہے. اور اس کے اندر بھی جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن کے اندر بہت سارے جملے ایسے آتے ہیں کہ جن میں آپ کو کئی سٹیپس کراس کرنے پڑتے ہیں جہاں پر آپ ہیں وہاں سے معنی کو سمجھنے کے لیے. آپ اس چیز کو غور کریں کہ اگر ایک شخص ہے جو اپنے قتل کے خوف سے کسی جگہ کو چھوڑتا ہے تو وہ نارملی کیا بولے گا، کیا کہے گا وہ؟ اے خدا میری حفاظت فرما. ٹھیک ہے. اے خدا جو میرا دشمن ہے اس کو ختم کر دے، یا اس قسم کی بات کرے گا. جی 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 اس قسم کی بھائی، باتیں کریں. ہاں. یہ جملہ کون بولے گا کہ مجھے قوم ظالمین سے نجات دلا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا. ربی نجنی، مجھے نجات دے. کس سے نجات دے؟ میرے دشمن سے نہیں، جو میرے پیچھے اس سے نہیں، من القوم الظالمین، ظالمین قوم سے مجھے نجات دے، ظالمین والی قوم سے مجھے آزادی عطا فرما. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کی جو سوچ ہوتی ہے، نبی کی جو فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کہاں جاتی ہے؟ ایک سوچ کی آپ طرف کہہ لیں گلوبل یونیورسل ایک اس کو حقیقت جانتی پہ ہے، جاتی ہے. حقیقت پہ جاتی ہے. یعنی نبی جو ہے وہ اپنی پرسن کے مطابق اپنی ذات، اپنی شخصیت کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. کہ حضرت موسیٰ کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ جی میں جو مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں نا خدا مجھے ان سے بچا لے. حضرت موسیٰ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ کہ یہ ظالمین ظالم قوم سے میں محفوظ رہوں، یہ ختم ہو، یہ ختم ہو، ان سے مجھے نجات عطا فرما. ٹھیک ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، کہ پھر اس کے بعد ان کی جو توجہ ہوئی کس طرف بڑھے وہ مدین. اب مدین ایک اور سٹی تھا جو اب آج کل اگر ہم اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو وہ تقریباً جارڈن والی سائڈ پر آتا ہے مدین وہ علاقہ. اور ایک روایت کے مطابق جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تھے. قال عسى ربی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں، عسى یعنی میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب ان یہدینی، کہ میری ہدایت کرے گا، سواء السبیل، اس رستے کی جو بہتر ہوگا، جو مناسب ہوگا، جو صحیح ہوگا میرا رب. کیونکہ اب وہ خائف ہے نا، ان کو کچھ نہیں پتا، ڈیسٹینی ان نون، روٹ ان نون، کچھ نہیں پتا. تو یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ پھر یہ خدا ہی ہے، یہ حضرت موسیٰ کو پتا ہوگا حضرت شعیب کے بارے میں، شاید اس وجہ سے انہوں نے مدین. لیکن آپ ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ صحرا میں تنہا بندہ ڈائریکشن لے سکتا ہے کسی سٹی کی؟ نہیں دے سکتا. ممکن نہیں. تو بہرحال اب حضرت موسیٰ کیسے گئے، پیدل تھے، سواری پہ تھے، اس کی تفصیلات نہیں ہیں ہمارے پاس. اچھا میں بس ایک بات یہاں پر کر کے نا پھر ہم اس کو اگلی دفعہ پہ لے جاتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں حضرت موسیٰ کو خدا خود بتا رہا ہے اپنے احسانات، اپنی منیت ان کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ یعنی طور پر ظاہراً پہاڑ پر جب موسیٰ منتخب ہو گئے رسالت کے لیے، ابلاغ رسالت کے لیے، تو خدا
یعنی جناب موسیٰ کی زندگی کا حال ان کو خود سنا رہا ہے خدا کی طرف سے. تو وہاں پر ایک یہ جملہ ہے، اب دیکھیں اس آیت کو 40 کو دیکھیں، کہ جس میں ہم یہاں تک آئے تھے نا کہ ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کا رنج، ان کا حزن ختم ہو جائے. اور پھر دیکھیں اب اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ تھوڑا سا کمنٹ کریں اس پر، اس جملے پر. وَقَتَلْتَ نَفْسًا یعنی اور تو نے کیا کیا؟ ایک نفس کو قتل کر دیا. اب آپ اپنے کو پتہ نفس کو چل گیا نا کہ کون سا، کس نفس کو، یعنی کس کو، وہ جو ان کا دشمن تھا جو قتل ہو گیا تھا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے نجات دی ہم سے، بس ہم نے تجھ کو تجھے نجات دی، کس سے؟ ہم من غم سے، الغم. غم سے. ہاں اب آپ لوگ اس پہ ذرا کمنٹ کیجئے اس جملے میں. غم مطلب تو جی ہاں ٹھیک بتائیے، ہے. آپ بتائیں. جی ہماری بہن بتائیں. جی بتائیے. اب میں جی جی سر اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو شخص ان سے قتل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے جس خوف میں جو خوف آپ نے جس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ مستقبل انسرٹن ہو گیا، تو یہ جو ایک انسرٹنٹی کی سچویشن تھی جو ڈیفینیٹلی پریشان کون ہوتی ہے، تو اس سے نجات دی. ٹھیک. جی چلیں شہزاد بھائی آپ بتائیے. ایک بات یہ کہ غم مطلب جس چیز کا مطلب وہ ڈر تھا اس سے نجات دی. جی ٹھیک. اور کوئی اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہے گا؟ جی جی چاہے تو ہینڈ ریز کر دیں اگر کوئی کمنٹ ریز کرنا چاہتے ہیں. نہیں؟ دیکھیں آپ لوگ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی جو ہے نا تفسیر آیت بالآیت کے اندر یہی بات بہت اہم ہوتی ہے. اگر اس نفس کا قتل کرنا کوئی گناہ تھا تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ فَغَفَرَ مِنَ الذَّنبِ؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ غفرت من الذنب کہنا چاہیے. یہ پوائنٹ آپ لوگ بالکل مس کر گئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر. اگر وہ قتل نفس جو ہے وہ موسیٰ کا، جیسے ہم کو وہاں لگ رہا ہے کہ جی عمل شیطان اور ظلم تو نفسی اور یہ سب، تو اگر وہ ایک کوئی گناہ ہوتا، کوئی معصیت، کوئی خرابی ہوتی تو خدا یہ کہتا کہ تجھے ہم نے غم سے نجات دی قتل نفس کے بعد. اب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر. مغفرت کی بات ہوتی ہے. ٹھیک. تو دیکھیں یہ جو ہے نا تفسیر قرآن بالقرآن جو ہے نا اس طریقے سے آیتیں ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہیں. اب اگر آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کبھی بھی وہاں پر انہ من عمل الشیطان اور ظلم تو نفسی کا مطلب یہ نہیں لیں گے کہ حضرت موسیٰ سے کوئی گناہ یا معصیت سرزد ہوگی. ٹھیک. ایگریڈ؟ نہیں؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے. جی سر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر بات سمجھ آ گئی. تو فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ کہ وہ جو تجھے غم لاحق ہو گیا، وہاں پر آپ صحیح کہ وہ جو غم لاحق ہو گیا، کہ جو خائفین یترقبوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو خائفین یترقبوں کا معنی بھی کیا ہے؟ غم ہے. یعنی ایک پریشانی والی چیز آ گئی، ایک چیز انسان کو
مطلب کہ اداسی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس نے انسان کے لیے معاملات کو گمبھیر بنا دیا، مشکلات آ گئیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے تم کو نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھ کو فتنے میں ڈالا خوب اچھے طریقے سے۔ فتنے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ آزمائش۔ آزمائش پر آزمائش۔ آزمائش، آزمائش پر آزمائش کے مرحلے سے تم گزرے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر تم نے کئی سال گزارے اہل مدین میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یا موسیٰ، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، اور اہل مدین میں کچھ سال گزارنے کے بعد پھر تم اے موسیٰ ایک قدر پر آ گئے، یعنی تم ایک قابل قدر منزل پر آ گئے۔ صحیح؟ تو اب آپ کو یہاں سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت ہی، جی بولنا چاہیں گے کچھ؟ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی مدین کی جو لائف ہے 10 سال جو تھے میرا خیال، تو اس کے اندر جو ان کی تربیت ہوئی ہے، تو اس کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک درجے پہ پہنچے ہیں، اس کے بعد ایک قدر، ایک منزل، ایک منزل پر قدر انہوں پہ، نے پہنچ اور گئے۔ وہ قدر کیا تھی؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے تجھ کو اپنے لیے کیا کر لیا؟ اپنے لیے منتخب منتخب کر۔ نہیں یہ منتخب نہیں ہے، میں نے تجھ کو اپنے لیے مینوفیکچر کیا، مینوفیکچر، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، کہ مینوفیکچرنگ کی بات ہے، یعنی اب یہ پوری مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے نا، منتخب کہاں ہو رہا ہے؟ ہاں سیکھ۔ وہاں سے جو اتنا بڑے مرحلے سے چلے ہیں، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک فتنوں سے ہوتے ہوئے، تو بھائی مینوفیکچرنگ اسی کو ہی تو کہتے ہیں، کہ آپ ایک حالت سے ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کو مختلف اسٹیجز سے گزارتے گزارتے فائنل پروڈکٹ بنا دیتے ہیں۔ ہاں تو یہ صنعت ہے، یہ حضرت موسیٰ کی نفس کی کیا ہو رہی ہے؟ صنعت ہو رہی ہے خدا کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، انتخاب نہیں ہے، انتخاب تو پہلے ہی ہو چکا ہے، صحیح صحیح۔ انتخاب تھوڑی ہے۔ تو یعنی اس کا نسل معنی کیا ہوا کہ جب خدا کو کوئی کام لینا ہوتا ہے تو جس عالم میں آپ موجود ہیں اس کے تمام تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ اب اگر حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں جانا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ محل میں کیوں پرورش کرائی، ہاں، سبب و اسباب پورے طے کرنے۔ اس لیے کہ اگر وہ اس غلام قوم کے اندر پلتے بڑھتے تو وہ تو فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے تھے، صحیح۔ ٹھیک؟ تو اب یعنی اچھا، اب یہاں سے آپ مجھے بتائیں پھر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کا پلان کس نے فیل کرایا، جو وہ انقلاب لانے کے لیے وہ شیعہ بنا رہے تھے؟ اپنے شیعہ نے، اپنے کس نے شیعہ نے فیل مانگا تھا۔ کس نے خدا فیل نے کرایا؟ خود کیا، خدا نے خدا فیل نے کرایا، فیل کرایا، وہ تو خدا ایک نے فیل سبب بن کروایا، گیا۔ کیوں اللہ نے فیل فیل کرایا؟ کرایا کیوں فیل کرایا؟ اس لیے کہ اس سے ایک بڑا بلند چیز مقام دینے کے لیے۔ نہیں، اس لیے کہ موسیٰ کو فرعون کے مقابلے پر جانے کے لیے جس قابل قدر مقام پہ ہونا تھا اس میں ابھی وقت تھا، یعنی اب جب یہاں پر موسیٰ جب مینوفیکچر ہو گئے خدا کے لیے، خدا کی نظروں کے سامنے، خدا کی رضا کے مطابق، اب یہ موسیٰ جب فرعون کے سامنے جائیں گے نا، اب فرعون وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو پہلے کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ جی بات واضح ہو رہی ہے۔ یعنی جیسے ہر چیز کا ایک وقت ہے، کہ آپ ایک پھل جب آتا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ جی آم کھانے کا نا، تو بس وہ آپ کو کیا کیری ملے گی نا،
تو یہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نا اس کے پکنے کا، اس کے تو اسی طریقے سے یعنی کہ جتنا کچھ بھی ہے نا، یعنی جیسے آپ دیکھیں رسول اللہ کا جو کی بعثت کے بعد 13 سال انتظار کیا نا، اس 13 سال کے عرصے میں جو تربیت ہوئی، اس 13 سال کے عرصے میں جو لوگ ایک مقام و منزلت تک پہنچے، اسلام کے قدم مضبوط ہوئے، تو اس کے بعد پھر کھڑے ہونے والی چیز آئی نا سامنے، قیام والی بات آئی. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ رہے؟ تو یعنی کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی خدا خود بتا رہا ہے کہ یہ تمام اسٹیجز سے ہم نے تم کو گزارا ہے، ہم نے ان آزمائشات کے مرحلے میں سے تم کو گزارا تاکہ تم کو ہم باقاعدہ تمہاری صنعت کر سکیں. اور صنعت کرنے کے 2 بنیادی مقاصد ہیں، انہیں ایک پرائمری آبجیکٹیو ہے، ایک سیکنڈری آبجیکٹیو ہے. وہ انشاءاللہ پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ پرائمری سیکنڈری آبجیکٹیوز کون سے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام تک یا ایک بلندی تک لے جانے کے لیے، جس کو کہا جا رہا ہے ثم جئت علی قدری یا موسیٰ. ٹھیک. لیکن یہ والی بات جو ہے نا، تھوڑا سا ہمیں جو ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے نا، وہ یہ کہ ہم ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے نا اس چیز کو ایک دم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس میں تھوڑا ہمیں پرابلم آ جاتی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو مدینے سے نکلنا ہے اور عصر عاشور تک پہنچنا ہے، یعنی یہ جو 6 مہینے کا گیپ ہے، یہ سملر ہے. میں ایک لیول کی بات نہیں کر رہا کہ سیم لیول ہے، لیکن سملر ہے حضرت موسیٰ کے مصر سے نکلنے سے لے کر اور اس طور تک پہنچنے پر جب انہوں نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، تو ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، بلکہ شاید ہمیں بہت بڑی توہین لگنا شروع ہو جائے. بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو جب کوئی ایک چیز موقع ملتا ہے تو کوئی آزمائش دی جاتی ہے، اور جب اس آزمائش میں پورا ہوتا ہے تو اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل وہی میں آپ سے شروع میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ انسان کا اپنا معیار ہوتا ہے جو انتخاب کا سبب بنتا ہے. اور شروع میں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ جی خدا نے کیوں منتخب کیا، لیکن زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے تو آپ کو دکھتا ہے، آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ جس انسان کو خدا نے منتخب کیا ہے تو وہ واقعاً اس کا اہل ہے، اس کے اندر وہ اہلیت پائی جاتی ہے. جب ہم یعنی امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آپ کے حرم کو دیکھتے ہیں، شہداء کے معیار کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے نا کہ ہاں یہ لائق تھے کہ ان کو یہ فضیلتیں ملیں. اور اس میں جیسا میں پھر وہی آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر رستے بند نہیں ہیں کسی کے لیے، آپ بھی جائیے، آپ بھی اس رستے پہ جائیے. سر یعنی اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ کس شخص میں کیا صلاحیت ہے، اور پھر وہ شخص اپنی صلاحیتیں بلڈ کرتا ہے، مطلب وہ منتخب شدہ آلریڈی ہے، لیکن پھر اس کی نہیں یعنی کہ نہیں، اس کو تھوڑا سا بیچ میں روک دیں. یعنی کہ جو کچھ ہمیں مخصوص انتخابات نظر آتے ہیں، یعنی رسول اور نبی والے یا اور معصوم جیسے ہمارے امام علیہ السلام ہیں، تو وہاں پر وہ جو انتخاب ہے نا وہ پیورلی علم خدا پر ہے. جی ٹھیک، ہر شخص منتخب نہیں ہے، ہر صلاحیت شخص کی بنیاد نہیں. جیسے ہم جو ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم نے اپنی صلاحیتوں سے کچھ کیا ہوا ہی نہیں ہے. جب ہم اس دنیا میں انٹر ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے ہمارا وہ انتخاب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اوپن گراؤنڈ ہے کہ میں یہاں پر آنے کے بعد جتنا کچھ یعنی ایک طرف میرے سامنے پازیٹیو ہے، ایک طرف میرے سامنے نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے، ان کے
پازیٹیو سے میں کتنا استفادہ کرتا ہوں، نیگیٹو کو میں کتنا منیمائز کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو کتنا بناتا ہوں. یہاں ظاہراً انتخاب نہیں ہے. یعنی ان ہستیوں کی طرح میری زندگی نہیں ہے کہ یعنی جیسے جن انبیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ حضرت یوسف رائٹ فرام دا بگننگ یعنی ان کی ڈیسٹینی ایک لحاظ سے سیٹلڈ ہے، اگرچہ کہ انہیں ان تمام چیزوں سے گزرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں گزرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ڈیسٹینی سیٹلڈ ہے، لیکن ان آزمائش اور ان مشکلات سے گزرنا ہے. تو ہماری زندگی کے معاملات اس طریقے کے نہیں ہیں. یہ فرق ہے. جی آپ اپنی بات اگر پورا کرنا چاہیں، کیا کہنا چاہیں؟ جی سر، آگے اس میں ایک چیز کلیئر کرنے کی، جو آپ نے مینوفیکچرنگ والا بات بتائی، تو اب یہ جو ساری آزمائشیں ہیں، ڈیسٹینی بالکل پری ڈیفائنڈ ہے، لیکن یہ ساری آزمائشیں مینوفیکچرنگ کے لیے ہیں، یا ہم اس کو گرومنگ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ جب جیسے مینوفیکچرنگ اس تو کی را مٹیریل. جی سر. ہاں، تو یعنی کہ مینوفیکچرنگ کا مطلب ہے ایک اسٹیج سے لے کر، ضروری نہیں ہے را، آپ اسٹیج 1 سے اٹھائیں اور اس کو ایک اور لیول تک لے جائیں، ایک اور مقام اور معیار تک لے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہے کہ وہ فتناک فتونا، کہ خدا یہی بتا رہا ہے کہ مینوفیکچرنگ جیسے ہم بھی جب کوئی چیز بناتے ہیں، کہ آپ کو اگر ایک چیز بہت مضبوط بنانی ہوتی ہے تو وہاں پر انویریبلی آپ کس چیز کا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ بتائیں. کسی بھی شے کو مضبوط بنانے کے لیے، محکم کرنے کے لیے اس کی بیس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. نہیں، پریشر اور ٹیمپریچر دھوپ میں رکھتے ہیں. یہ دونوں کام جو ہے نا آپ کو کرنے پڑیں گے. یعنی میں آپ کو مثالیں دوں، یہ الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انجینئرنگ سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ سائنس سے بہت اچھی آتی ہے. آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ ہیرا کیا چیز ہے، اصل میں ڈائمنڈ کیا چیز ہے؟ کاربن، جو کاربن. ہائی ٹیمپریچر اور کاربن کیا ہے؟ کاربن کیا ہے؟ کاربن کی نارمل شیپ آپ کے سامنے کیا ہے؟ کوئلہ. کوئلہ. کوئلے اور ہیرے میں کوئی مناسبت ہے؟ ظاہراً نہیں. آپ ہیرے کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں یہی چیز ہے، سیم مٹیریل. تو کوئلہ ہیرا کیسے بنتا ہے؟ ٹیمپریچر سے، کاربن جب ایک طویل عرصے تک، 2-4 دن کی بات نہیں ہے، طویل عرصے تک بہت زیادہ پریشر اور ٹیمپریچر کو برداشت کرتا ہے، تو اس کے اندر جو بھی کہہ لیں ایٹمز وغیرہ جو ہیں وہ سب ری آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اور وہ سب پھر وہ ایک نئی شیپ لیتے ہیں. اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہوگی کہ دنیا کا جو نیچرل اکرنگ ہارڈسٹ مٹیریل ہے وہ ڈائمنڈ ہے. ٹھیک ہے. تو مضبوطی کس سے آتی ہے؟ آرام سے، کھانے سے، پینے سے، مزے تفریح سے آتی ہے. کمفرٹ زون سے باہر سے آتی ہے. سبجیکٹڈ ٹو ایکسٹریملی ہائی پریشرز اینڈ ٹیمپریچرز. جب تک انسان اس ایکسٹریم پریشر اور ٹیمپریچر کے مراحل سے نہیں گزرتا نا، وہ محکم اور مضبوط نہیں ہوتا. اور یہ وہی چیز ہے، یہ وہی پریشر اور ٹیمپریچر اپلائی کرنے والا کام کون کرتے ہیں؟ فتنے کرتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ بہت خوبصورت ایگزام. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب بعض اوقات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نا، معصوم کو دیکھ کر کے کہاں ہم اور کہاں وہ، تو آپ اس مثال کو ہمیشہ یاد رکھ لیا کریں. کیا کوئلے اور ہیرے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایسنشلی کوئی فرق ہے کوئلے اور ہیرے میں؟ نہیں ہے. فرق کس بات میں؟ اس صنعت الہی کا فرق ہے.
صنعت الہی کا فرق ہے کہ خدا نے ان کو بنانا چاہا، انہوں نے اس کوالٹی کا مظاہرہ کیا، استقامت دکھائی کہ اے خدا مجھے بنا دے۔ خدا نے ہمیں بنانا چاہا، ہم بکھر جاتے ہیں، فرار کر لیتے ہیں، ہم محبت دنیا کا شکار ہیں، ہم لعب و لہب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے، فرق یہاں پر آ رہا ہے۔ جنہیں جس طریقے سے بننے کے بعد نا آپ کوئلے اور ہیرے کو دیکھیں، آپ کہیں کہاں یہ کہاں وہ، تو ٹھیک ہے کہاں یہ کہاں وہ، لیکن کیا یہ دو الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، چیز تو ایک ہی ہے۔ صحیح ہے، ہری بات سمجھ میں کہ ان میں اور ہم میں فرق کہاں پر آتا ہے؟ اس جگہ پر فرق آتا ہے۔ اس جگہ پہ فرق نہیں آتا کہ خدا نے ان کو کچھ اور بنا دیا اور ہمیں کچھ اور بنا دیا، اس جگہ پہ فرق نہیں ہے۔ وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور ہم بکھر جاتے ہیں۔ یعنی کہ صنعت الہی ہے نا، صنعت الہی کیسے ہوتی ہے؟ فتنے اور بلا سے ہوتی ہے۔ یہ فتنے اور بلا ہے جو صنعت الہی، یعنی خدا کا کارخانہ جو ہے نا، وہ بلا و فتنے کا کارخانہ ہے۔ آئیے اس میں حاضر ہوئیے، گزریے وہاں سے ڈفرینٹ اسٹیجز سے، آپ بھی ہیرا بن جائیں گے۔ لیکن جہاں پر وہ کوئی نہ کوئی چیز آنا شروع ہوتی ہے، فوراً ہم رستہ چھوڑ کے کیا کرتے ہیں، ہم فوراً وہاں سے باہر نکل آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مجھے اس کارخانے میں نہیں رہنا، ہمیں تو آسان جنت پہنچنے والا نسخہ بتاؤ، اس کارخانے میں نہیں رہنا مجھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جزاک ہمارا اللہ سر۔ خان مجلس اٹینڈ کرنا ہے۔ ہاں جزاک ماتم کا وعدہ بس ہم سے۔ صحیح ہے۔ صحیح، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں، مجلس بھی صنعت مجالس بھی الہی، صنعت الہی کس